کیئر ٹیکرز کا تصور اب آئین کے اندر موجود ہے، چاہے 17ویں ترمیم سے آیا ہو، جیسے بھی آیا ہو، لیکن موجودہ آئین کی جو شکل ہے اس کے اندر ہے. صرف میں نے جو عرض کیا اسی حد تک ہے نا، جس حد تک میں عرض کر رہا ہوں وہ اس حد تک ہے کہ صوبائی انتخاب کے لیے صوبے میں کیئر ٹیکر حکومت ہوگی اور نیشنل اسمبلی کے انتخاب کے لیے وفاق میں کیئر ٹیکر حکومت ہوگی بس. تو اگر سر 63A کا جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا، 63A کا جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا وہ کیا موجودہ آئین جو پریزنٹ فارم ہے آئین کی، کیا اس کے اندر اس کی گنجائش تھی؟ دیکھیں وہ ایک فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے، مجھے ذاتی طور پہ اس فیصلے سے اتفاق نہیں ہے، لیکن بہت سے فیصلے ایسے ہیں، میں پاکستان کی تاریخ نہیں، برطانیہ کی تاریخ، امریکہ کی تاریخ، بھارت کی تاریخ میں آپ کو 20 فیصلے گنوا سکتا ہوں جو متنازع رہے، 100 سال ان پہ تنازع چلتے رہے. رو ورسز ویڈ ابھی پچھلے سال 50 سال کے بعد امریکن سپریم کورٹ نے اوور رول کیا ہے. فیصلے ہو جاتے ہیں جو غلط بھی ہوتے ہیں، لیکن ان فیصلوں کو مہذب معاشروں میں مان لیا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ اس لیے سپریم نہیں ہے کہ اس کا ہر فیصلہ ٹھیک ہوتا ہے، سپریم کورٹ اس لیے سپریم ہے کہ ہم نے طے کر لیا کہ ہم اس کے فیصلوں کو مانیں گے. یہ ہے سپریم کورٹ کو سپریم ماننے کا مطلب. لہٰذا یہ کہنا کہ میری نظر میں ایک اور وضاحت آپ سے، پھر میں خرم صاحب سے پوچھوں گا. ایک اور آپ سے میں پوچھ لوں، فائز عیسیٰ صاحب نے ایک فیصلہ 2-1 سے دیا خود نوٹس کے حوالے سے، سپریم کورٹ نے ویری نیکسٹ ڈے اس کو ایک سرکولر سے ختم کر دیا. پھر اس کے بعد ابھی فیصلہ کنکلوڈ نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا، ابھی ایڈجوڈیکیٹ نہیں ہوا، اس کے اوپر انہوں نے ایک 6 رکنی بینچ بٹھایا، اس نے 5 منٹ میں اس کا فیصلہ معطل کر دیا. کیا یہ ٹھیک تھا، یہ سپریم کورٹ کی روایات کے مطابق تھا یا کوئی نئی مختلف چیز ہوئی؟ جی میری نظر میں سرکولر مناسب نہیں تھا، وہ غلط تھا، لیکن جو 6 رکنی بینچ بیٹھا انہوں نے ایک جوڈیشل آرڈر پاس کیا وہ ٹھیک تھا. اور جو پہلے فیصلہ تھا، کیا اس کی نظیر پہلے موجود ہے فائز عیسیٰ کے ایک کیس کے علاوہ؟ کیا اس کی پہلے نظیر موجود ہے؟ جی بالکل ہے. دیکھیں ایک جج اگر یا 2 جج صاحبان بیٹھ کے پوری عدالت کو کام کرنے سے روک دیں تو باقی جج صاحبان کو اتنا ہی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے کام کرنے کے استحقاق سر اس کی کوئی اس کی مثال بتا دیں گے آپ، کون سی نظیر ہے اس سے پہلے؟ دیکھیں 2 طریقے ہوتے ہیں کسی فیصلے کو رد کرنے کے. ایک یہ کہ اسی فیصلے کے خلاف اپیل جائے. سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف چونکہ اپیل نہیں ہوتی اس لیے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو اوور رول کیا جاتا ہے. لہٰذا جس بینچ نے کوئی فیصلہ کیا ہو اس سے بڑا بینچ بیٹھ کے اس فیصلے سر فیصلہ تو ہوا ہی نہیں نا، ابھی ایڈجوڈیکیٹ ہوا ہی نہیں ہے، ایڈجوڈیکیٹ نہیں ہوا ابھی یہ معاملہ، اس پہ کوئی نظیر نہیں ہے ماضی کی. صرف ایک فائز عیسیٰ کے معاملے ہیں 2 جس میں یہ ایسا ہوا ہے، فائز عیسیٰ کے 2 معاملوں کے علاوہ کوئی معاملہ نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں انٹرم آرڈر تھا نا یہ، کہ انٹرم آرڈر نے پورے سپریم کورٹ کو کام کرنے سے روک دیا. تو کیا اب سپریم کورٹ ان 2 ججوں کا محتاج ہو گیا تھا کہ وہ کام کرنے سے معذور ہو جائے؟ سپریم کام کرنے سے نہیں روکا سر، آج خود نوٹس کی سماعت کے اوپر، لیکن اس کی کوئی مثال نہیں ہے. نہیں تو آپ مجھے مثال دے دیتے. نہیں بالکل دیکھیں نہیں ہے دیکھیں یہ بالکل اس کی مثال نہیں ہے جو فیصلہ قاضی صاحب نے پاس کیا. تو صد احترام میں کہتا ہوں، دیکھیں آرٹیکل 184(3) آئین پاکستان کا حصہ ہے. یہ کہہ دینا 2 جج صاحبان بیٹھ کے کہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کوئی جج آئین کے آرٹیکل 184(3) پہ عمل نہیں کرے گا یا اس کے تحت عمل نہیں کرے گا، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. لہٰذا اس فیصلے کے حوالے سے جب 6 جج صاحبان کو اتنا ہی حق حاصل تھا کہ وہ اپنی رائے دیں، 2 جج صاحبان نے اپنی رائے دی، 6 جج صاحبان نے اپنی رائے دے دی. میری نظر میں پہلی رائے نہیں آنی چاہیے تھی. کل کو کسی ہائی کورٹ میں ایک جج بیٹھ کے کہہ دے کہ آرٹیکل 199 کے تحت میں کہتا ہوں کوئی کام نہیں ہوگا اس عدالت میں جب تک رولز نہیں بنتے، تو یہ مناسب نہیں ہوگا. لہٰذا بہرحال یہ ایک بات سرکولر آنا چاہیے تھا، قسمت دور سے گزرے. سرکولر غلط تھا، بالکل غلط تھا، سرکولر ٹھیک نہیں تھا. دیکھیں میں جس چیز کو خرم دستگیر صاحب سے پوچھتا ہوں، سرکولر غلط تھا. 63A کا فیصلہ بھی میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے. لیکن دیکھیں ہماری بہت سی روایات ہیں اور بہت سے اصول ہیں، ان پہ ہمیں بہرحال عمل کرنا ہے.